دیکھیں بھٹو صاحب سے میرے تعلقات کو 20-22 سال تھے. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کا اٹارنی جنرل بھی تھا, میرے دوست بھی تھے, مہربان بھی تھے, ان میں کمزوریاں بھی تھیں, اور میرے خیال میں بڑے پائے کے قائد اور لیڈر تھے. بڑے ذہین تھے, خود اعتمادی ان میں تھی, انیشیٹو ان میں تھا, اور ملک کی خدمت کا جذبہ تھا. ملک سے محبت تھی, غریبوں سے محبت تھی. وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے وڈیرے تھے, وڈیرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریبوں سے وہ ریئلی دلچسپی رکھتے تھے, ان سے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ان کو زبان دی, بولنا سکھایا ان کو کہ وہ بولو, تمہارے حق ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب تھا کہ ایک ایسے گھرانے سے شخص آئے جو ہو تو وڈیرا, مگر وہ وڈیروں کے خلاف غریبوں کی تائید کرے, مدد کرے. تو ایک تو یہ پہلو تھا ان کا کہ ان میں جذبہ تھا ملک کی خدمت کا, اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے ایمبیشس تھے ایمبیشس تھے, وہ اوپر جانا چاہتے تھے, اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہ اقتدار حاصل کر میں بڑا آدمی بن جاؤں تاکہ میں کچھ خدمت کر سکوں. اسی لیے پاور ناٹ فار پاور سیک, پاور فار سیک آف سروس, یہ ان کا ایم تھا. میں یہ سمجھا ہوں ان کو شروع سے. جب آئے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے جی کہ ماشاء اللہ میں نہیں آنا چاہیے تھا, فوجی قوم میں نہیں آنا چاہیے تھا. میرا خیال ان کا جذبہ یہ تھا کہ میں کچھ کر سکوں جہاں سے بھی ہو سکے. ایک تو ان کے پہلو زندگی میں دیکھا یہ تھا کہ خدمت کا تھا ان میں. دوسری یہ تھا کہ وہ ایک بہت اچھے ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے سب سے پہلے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چین سے دوستی شروع کی. اسی طرح بھٹو صاحب جو تھے ان میں انیشیٹو تھا بہت زیادہ. انہوں نے خدمت کی. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پاکستان کی جو تھی 9 سال تک آئین نہیں بنا سکی. کوشش کی, لیاذری صاحب نہیں چل سکے, نہیں بنا سکے. خواجہ نابدین نے ایک کوشش کی, اور آنیسٹلی جینوئن کوشش کی کہ آئین بنے. غلام احمد نے ان کو ڈسمس کر دیا, کہتے آئین بنے گا تو مجھے چھٹی ملے گی, کوئی اور پریزیڈنٹ آئے گا. تو ان حالات میں چودھری مدری نے بھی کوشش کی, ایک آئین بنایا, اس میں کوئی شک نہیں اچھا آئین تھا, مگر اس میں بنگال ناراض تھا. پیرٹی لے آئے تھے, 1 یونٹ آ گیا تھا, لوگوں کو پسند نہیں تھا. ایوب خان کو موقع مل گیا, جنرل ضیاء میں کہہ رہا ہوں, سکندر مرزا کو موقع مل گیا, ختم کر دیا. مگر بھٹو صاحب نے آپ کو 16 مہینے کے اندر 2 آئین دیے, ایک انٹرم آئین اور ایک 73 کا آئین. اور یہ ایک آئین ایسا ہے کہ 20 سال سے چل رہا ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں جی یہ یونانیمس آئین ہے. وہ 2/3 میجارٹی کے پاس تھی. اگر وہ چاہتے وہ اپنی مرضی کا آئین بناتے تاکہ وہ خود ہی ڈکٹیٹر بن جائے. اور انہوں نے باتیں کی, نیگوسیشن کی, بات چیت ہوتی رہی, کنسنسس ہوتا رہا. انہوں نے یہ آئین بنایا تاکہ سب پارٹی خوش ہو کر ایک ایسا آئین بنائے کہ ملک چل سکے. تو یہ بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے ان کے لیے. پھر یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے بڑی اسلامک سمٹ کانفرنس مسلمانوں کی 44 نیشنز کو ایک جگہ اکٹھا کیا لاہور میں, یہ چھوٹی بات نہیں تھی. ہم 71 کی جنگ ہار چکے تھے, یہ ماننا پڑے گا. ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, حالت خراب تھی. ہمارے 90,000 قیدی انڈیا کی جیلوں میں سڑ رہے تھے. ہمارے 5,000 مربع میل کا علاقہ انڈین فوج کے قبضے میں تھا. اور ان حالات میں وہاں بنگلہ دیش والے کہتے تھے جی کہ 191 آدمیوں نے وار کرائم کیے ہیں, جرم کیے ہیں, انڈیا میں ہمارے حوالے کرو. ان کے باوجود شملہ میں خالی ہاتھ گئے, ہارا ہوا شخص 90,000 قیدیوں کو عزت سے واپس لے آئے. 5,000 میل کا ایریا آپ کا ان کے قبضے میں تھا, وہ چھڑوا دیا. 190 آدمی 191 آدمی جن کو بنگلہ دیش مانگ رہی تھی, مجھے انہوں نے بھیجا انٹرنیشنل کورٹ میں کہ وہاں سے اسٹے آرڈر لے لو. وہاں سے اسٹے آرڈر میں نے لیا, ان کو روکا کہ بنگلہ دیش میں جاتے تو ان کو پھانسی چڑھتی. ایسے کئی چیزیں ان کے اچیومنٹ بہت ہی زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کمزوریاں نہیں تھیں, اور جو ان کے ریکارڈ ہے اس کے مقابلے میں ریکارڈ کسی اور کا سوائے قائد اعظم کے
سوائے قائد اعظم کے جن کا بہترین ریکارڈ ہے, بہترین سے کوئی شک نہیں کہ ایک دنیا میں ہسٹری بنائی, نئی قوم بنائی, نیا ملک بنایا, نیا نیشن بنایا, یہ چیزیں معمولی نہیں تھی جو انہوں نے کی. اور اس کے بعد جہاں تک خدمت کا تعلق ہے, میرے خیال میں بھٹو صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے. بہت کچھ انہوں نے کیا, بہت بلند لیڈر تھے, اور بہت ہی بری طرح ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا. جیل میں نے دیکھا ایک شخص ہے, اس کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا, نمبر 7 تھا, 6 تھا یا 8 تھا لسٹ پہ, اور اس شخص کو بنایا, اور اس شخص نے اپنے محسن کو, کیونکہ انہوں نے جیا کو نقصان نہیں تھا پہنچایا, کسی اور کو اگر نقصان پہنچاتے اور وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو سمجھ کی بات تھی. کبھی مجھے چوٹ ماری ہے, میں اس کو چوٹ مارتا ہوں. اس نے احسان کیا, وہ بڑا احسان فروش محسن کش انسان تھا. اپنے محسن کو مارا اس نے, اور مارا بھی نہیں, میں گواہ ہوں. 18-19 مہینے ڈیتھ سیل میں تھے وہ, اور ڈیتھ سیل تھی, پھانسی کا کمرہ تھا, اتنا تنگ, اتنا گندا, اتنا واہیات. میں جا کے ان سے ملتا تھا, ملاقات ہو, ایسے میرے سے چیونٹے اوپر آئے, سب کاٹے ادھر. انہوں نے ایک دن قمیض اتار کے مجھے بتایا, پیچھے سارے نیلے پیلے نشان, ایسا گندا بیٹھ گیا تھا, اسپرنگ ٹوٹے ہوئے تھے اس کے. بھائی تم کیوں ٹارچر کر رہے ہو اس کو؟ پہلے دن اس کو گولی سے مار دیتے, تم نے حکومت لے لی تھی. مسلمانوں میں ہوتا رہتا ہے, حکومت ہم نے لے لی, گولی سے مار دیا, چلا گیا. ٹارچر کیا, ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, تنگ کیا ان کو, بہت بری طرح سے رکھا ان کو. یہ سب کا گواہ میں ہوں. پر وہ بڑے ہمت والا آدمی تھا, بڑے کریج والا آدمی تھا. انہوں نے کوشش کی کہ اس کو توڑ دیں گے, وہ مان جائے گا کہ جی میں نے یہ قتل کیا ہے, میں نے بنگلہ دیش کو بنوایا, یا میں نے پاکستان کو توڑوایا, یا چیزیں کی, پریشر ڈالا. بڑا دلیر تھا, کہ نہیں, آخر تک ڈٹا رہا, سب کچھ برداشت کیا, اور ہنس پھنس کے پھانسی گیا. مجھے بتا رہے تھے کہ بے نظیر آئی تھی اور بڑی مایوس تھی, کہتی ہے کہ بابا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا, ڈر لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. یہ پھانسی سے چند دنوں پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے, میں 50-51 سال میری عمر ہو چکی ہے, وزیر خارجہ میں, وزیر اعظم میں, صدر میں رہ چکا ہوں, بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکا ہوں, اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہوا ہے. ابھی یہ ہے اگر میری پھانسی ہو گئی تو ہو گئی, کیا ہوا, میرا عرج ہوگا شاہ لطیف سے شہباز کا اندر جیسا ہوگا, کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا, میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں ہمت کی بات تھی کہ بیٹا فکر مت کرو, مرنا ہر ایک کو ہے. تو ان میں یہ خوبیاں جو تھی یہ بھی تھی ان میں, انہوں نے بہت زیادہ خدمت بھی کی ہے. مجھے لوگ خط لکھتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ شہید تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے انہیں پھانسی دی تھی انہوں نے وہ جرم نہیں تھا کیا, میں ان کا وکیل تھا. زبردستی ان کو پھانسی دی گئی, 5 جج اس کو چھوڑ رہے تھے, 5 میں سے 2 جج کو چھٹی دے دی گئی, نکال دیا گیا. پھر میجارٹی بنائی گئی, 4 اور 3, 4 اور بیٹھے گئے, نہیں بس اس کو پھانسی دینی ہے, کیونکہ یہ بیٹھا رہا تو یہ تو 18 سال اور حکومت کرے گا. یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ فیلنگ تھی. تو وہ بے گناہ شخص تھا, اس کو انہوں نے پھانسی دی. مگر یہ ہے کہ آج بھی جہاں بھی جائیں ملک میں لوگ جے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی خدمت جو ہے وہ ہے. بہت لوگ ہیں اس سے ناراض تھے, اور یہ ہوتا ہے. انہوں نے نیشنلائزیشن کی, بڑے آدمیوں کی انڈسٹری لے لی, لینڈ ریفارم کی, بڑے لوگوں کی زمینیں لے لی. حالانکہ مجھے خود کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں میں نے لینڈ ریفارم کی ہے, یار 200 ایکڑ سے 150 ایکڑ کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ, پر یہ بھی زیادہ ہے, 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, غریبوں کو ملنا چاہیے. کئی ہزار ایکڑوں کے مالک تھے, آخر میں 100 پہ اکتفا کر رہے تھے. تو بڑے وڈیرے بھی ناراض تھے ان سے, انڈسٹریلسٹ بھی ناراض تھے, نیشنلائز کر دیا ہے. اور جو ان سے ناراض تھے وہ ضیاء کے دوست. تو محترمہ فاطمہ جناح ضیاء کی تعریف اگر کرتے ہیں یہ آدمی ہے جس سے بھٹو کو مارا, ہمارا دشمن. مجھے کہہ رہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کا نیا فارم منسٹر ہے بھٹو, یہ آدمی مجھے پسند ہے. ہم تو مسلم لیگ میں تھے, ہم تو ان کے خلاف تھے, میں تو کونسل لیگ میں تھا,
انہوں نے محترمہ کے خلاف پھر الیکشن میں بھی کام کیا، میں ہم حق میں تھے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہتے دیکھیں آج صبح اخبار میں تصویر آئی تھی، نکسن وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا آئیزن ہاور کے زمانے میں، وہ یہاں آیا تھا. بھٹو صاحب اس کو سی آف کرنے گئے تھے ایئرپورٹ، کہتے ایسے کھڑا ہے ہاتھ ملا رہا ہے. ہمارے پاکستانی جھک چکے ہاتھ ملاتے فارنرس. کہتے کریکٹر تھا، اعظم کی طرح سیدھے ہاتھ ملاتے تھے، جھک کے نہیں. کہتا ان میں یہ جو ہے یہ بات مجھے پسند ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، خودداری ہے، خود اعتمادی ہے. اور پھر دیکھیں کہ بھٹو کی زندگی میں جس طرح سے اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کی، ان کی خدمت کی، لوگوں نے بھی ان کی وہ نہیں کیا، احسان فروشی نہیں کی. 6 آدمیوں نے خود سوزی کی. یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. بچوں کی جان بچانے کے لیے، دنیا کے اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے 6 آدمی جل مرے پروانوں کی طرح، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہمارا لیڈر پر ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں قائدم کے بعد بھٹو سے بڑا لیڈر نہیں گزرا کوئی بھی.